فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ وومن لیگ UK ٹریئر آف نالج کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں رخسانہ عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ نماز کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج ہم حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی مشہور و معروف حدیث کی کتاب منہاج الصبی کے 9ویں باب عظمت و رسالت اور شرف مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شیخ الاسلام نے اس باب کے تحت 11 فصلیں قائم کی ہیں اور ہر فصل کے تحت احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں۔ اس باب کی پہلی فصل نبوت محمدی کے شرف کے بیان میں ہے اور اس کے تحت 11 حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد اور احمد ہوں اور میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو محو کر دے گا، اور میں حاشر ہوں، سب لوگ میری پیروی میں ہی روز حشر جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور گزشتہ انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت مکان بنایا اور اسے خوب آراستہ کیا، لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سو میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت واصلہ بن اسقع سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کو اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا اور پسندیدہ قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح اور جسم کا باہمی تعلق بھی ابھی قائم نہیں ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، ان تمام احادیث مبارکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف نبوت اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جو بلند شان حاصل ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ کتاب کی دوسری فصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب کے بیان میں ہے، جس کے تحت 14 احادیث مبارکہ لائی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا اور میری روب کے ساتھ مدد کی گئی، اور جب میں سویا ہوا تھا اس وقت میں نے خود کو دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے لیے لائی گئی ہیں اور میرے ہاتھ میں تھما دی گئی ہیں۔
اسی طرح حضرت جابر بن سمورہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ مکرمہ میں اس پتھر کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں جو میری پیدائش سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، یعنی میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا قائد ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور کوئی فخر نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین شق ہوگی اور کوئی فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ 3 بار خوفزدہ ہوں گے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے۔ پھر مکمل حدیث بیان کی، یہاں تک کہ فرمایا، پھر میرے پاس لوگ آئیں گے اور میں ان کے ساتھ ان کی شفاعت کے لیے چلوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا، گویا میں اب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے کی زنجیر کھٹکاؤں گا۔ پوچھا جائے گا کون؟ جواب دیا جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے اور مرحبا کہیں گے۔ میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کا کچھ حصہ الہام فرمائے گا۔ مجھے کہا جائے گا، سر اٹھائیے، مانگیے، عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی، سوال کیجیے، آپ کی سنی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے اور فرمایا، میری امت کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت عطا کی گئی اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت نبیہ بن وہب سے مروی ہے کہ حضرت کعب بن احبار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرت کعب نے کہا کہ جب بھی دن نکلتا ہے 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کو گھیر لیتے ہیں اور قبر اقدس پر اپنے پر مارتے ہیں، یعنی اپنے پروں سے جھاڑو دیتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور شام ہوتے ہی آسمانوں پر واپس چلے جاتے ہیں اور اتنے میں مزید اترتے ہیں اور وہ بھی دن والے فرشتوں کا عمل دہراتے ہیں، حتیٰ کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوگی تو آپ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لائے۔ جان لو، اگر محمد نہ ہوتے تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں نے جنت پیدا کرتا اور نہ ہی دوزخ۔ جب میں نے پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزش پیدا ہوئی، لہٰذا میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، کتاب کی تیسری فصل اس حوالے سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور میں اپنی روح مبارک اور جسد اقدس کے ساتھ زندہ ہیں۔ اس فصل کے تحت 8 احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں اور ان کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعے کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی۔ پس اس دن
مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد مبارک خاک میں مل چکا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا تکلیف پہنچانا حرام کر دیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بزرگ و برتر نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو کھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لٹا دی جاتی ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ سرخ ٹیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے مصروف صلات تھے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ ایام حرہ یعنی جن دنوں یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا کا واقعہ پیش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 3 دن تک اذان اور اقامت نہیں کی گئی، اور حضرت سعید بن مسیب جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے مسجد نبی میں پناہ لی ہوئی تھی اور انہوں نے 3 دن تک مسجد نہیں چھوڑی تھی۔ وہ نماز کا وقت بھی نہیں جانتے تھے مگر ایک دھیمی سی آواز کے ذریعے سے جو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے سنتے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، کتاب کی اگلی فصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم اور کمال معرفت کے بیان میں ہے۔ اس فصل میں 9 احادیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دن کے قیام فرما ہونے سے لے کر قیامت تک کی کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جس کو آپ نے بیان نہ فرمایا ہو۔ جس نے اسے یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا تو اسے بھول گیا۔ اس واقعہ کو میرے دوست احباب جانتے ہیں۔ بعض چیزوں کو میں بھول گیا تھا لیکن جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ مجھے یاد آ گئیں۔ جس طرح کوئی شخص کسی شخص کا چہرہ بھول جاتا ہے اور جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ جس نے اسے یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو وہ بھول گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، کتاب کی اگلی فصل میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جہاں قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آپ کے مقام کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی سوال ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں یعنی اس کی تدفین کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ لے کہ اللہ نے تجھے اس معرفت مقام مصطفیٰ کے بدلے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے، یعنی وہ دونوں
کو دیکھے گا۔ اگر وہ شخص کا کافر ہوگا اور منافق ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو شخص یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہے گا مجھے تو نہیں معلوم، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے نہ جانا اور نہ پڑھا، اسے لوہے کے گز سے مارا جائے گا تو وہ شدت تکلیف سے چیختا ہے جسے سوائے جنات اور انسانوں کے سب قریب والے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا امتحان میرے ہی بارے میں ہوگا اور قبر میں تم سے میرے ہی متعلق پوچھا جائے گا۔ پس اگر کوئی نیک آدمی ہوگا تو اسے بغیر ڈر اور خوف کے اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا کہ تو کس ملت سے تھا؟ تو وہ کہے گا دین اسلام پر۔ پھر اس سے کہا جائے گا یہ کون شخص ہیں جو تم میں موجود تھے؟ پس وہ کہے گا یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر مبعوث ہوئے، پس ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پس اس سے کہا جائے گا کیا تم نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ پس جہنم کی طرف سے اس کی قبر میں سوراخ کر دیا جائے گا، پس وہ اس کی طرف دیکھے گا کہ اس کا بغض اس کے بغض کو تباہ کر رہا ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا اس کی طرف دیکھ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف سے اس کی قبر میں سوراخ کیا جائے گا تو وہ اس کی رونق و جمال کو دیکھے گا، پس اسے کہا جائے گا یہ ہے تیرا جنت میں ٹھکانہ، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ تو یقین پر زندہ رہا اور اسی پر مرا اور اسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تجھے زندہ کیا جائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ تمام احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبر میں بخشش و نجات اور کامیابی کا بنیادی دارومدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل معرفت پر ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، کتاب کی اگلی فصل روز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بیان کے حوالے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت سب لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور عرض کرے گی اے فلاں شفاعت فرمائیے، اے فلاں شفاعت کیجیے، یہاں تک کہ شفاعت کی بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوگی۔ پس اس روز شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صحبت صالحین کے اجر کے عنوان کے حوالے سے اگلی فصل قائم کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا میں نے تو اس کے لیے بہت سے اعمال تیار نہیں کیے، نہ بہت سی نمازیں اور نہ ہی بہت سے روزے، سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعنی تمام صحابہ کرام کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ملی جتنی خوشی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو سن کر ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہی رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال تو ان کے اعمال جیسے نہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عبد الرحمن بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ لوگوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یاد کریں، تو انہوں نے یا محمد کا نعرہ بلند کیا۔
محترم ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو میں ہم نے جتنی بھی احادیث مبارکہ منہاج السبیل سے بیان کی ہیں، ان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے، شرف و منزلت اور بلند شان کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی و مرسل کو حاصل نہیں۔ منہاج السبیل ایک ایسی حدیث کی کتاب ہے جسے ہر گھر کی زینت ہونا چاہیے۔ اسے خریدیں، خود پڑھیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب کو تحفے کے طور پر دیں تاکہ آپ دین کا پیغام آگے پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس کار خیر میں شامل ہوں، دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ، منہاج السبیل سے ہی ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔